آج بات کرتے ہیں انگریزی کے ان 3 الفاظ کی جو اکثر سب کو پریشان کرتے ہیں: ہیز، ہیو اور ہیڈ۔ چلیں آج اس مشکل کو ہمیشہ کے لیے آسان بناتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے بڑا سوال یہی ہے، ہیز، ہیو، ہیڈ ہیں کیا؟ کیا یہ مین ورب ہیں یا ہیلپنگ ورب یا پھر دونوں ہی ہیں؟ یہی وہ کنفیوژن ہے جو اکثر تنگ کرتی ہے۔ چلیں اس کو ذرا کھول کر سمجھتے ہیں۔ تو ہم اس سے بالکل سٹیپ بائی سٹیپ لے کر چلیں گے۔ پہلے سب سے آسان استعمال دیکھیں گے اور پھر دھیرے دھیرے مشکل والے حصوں کی طرف جائیں گے۔ تو سب سے پہلی اور سب سے اہم بات جو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ الفاظ ایک ہی جملے میں 2 الگ الگ رول پلے کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، پہلا رول ہے مین ورب کا۔ سمجھیں کہ یہ جملے کا ہیرو ہے جو اصل کام کر رہا ہے، جیسے آئی ہیو اے پین میں ہیو۔ اور دوسرا رول ہے ہیلپنگ ورب کا، یعنی ہیرو کا سائیڈ کک جو مین ورب کی مدد کرتا ہے تاکہ جملے کا مطلب پورا ہو، جیسے آئی ہیو فنشڈ میں ہیو۔ اب یہاں ایک بہت دلچسپ بات ہے، اس ورب کی جو سیکنڈ اور تھرڈ فارم ہے وہ دونوں بالکل ایک جیسی ہیں، یعنی ہیڈ۔ یہ چھوٹی سی بات آگے چل کر ایک بہت بڑی کنفیوژن کو دور کرنے میں ہماری مدد کرے گی، اسے یاد رکھیے گا۔ چلیں جی، اب بات کرتے ہیں اس کے سب سے پہلے اور سب سے عام استعمال کی، یعنی ملکیت بتانے کی۔ تو جب ہم پریزنٹ ٹینس میں ملکیت کی بات کرتے ہیں تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جملے کا سبجیکٹ کیا ہے۔ اگر سبجیکٹ ہے آئی، وی، یو، دے تو ہم ہیو استعمال کریں گے، اور اگر سبجیکٹ ہے ہی، شی، اٹ یا کوئی نام تو ہیز لگے گا۔ سیدھا سا اصول ہے۔ اور یہ دیکھیں کتنا آسان ہے۔ حال میں آئی ہیو اے موبائل، ماضی کی بات کرنی ہو تو آئی ہیڈ اے موبائل، اور اگر مستقبل کا بتانا ہو تو آئی ول ہیو اے موبائل۔ تینوں زمانوں میں ملکیت بتانا کتنا سیدھا ہے۔ اچھا، تو پہلا استعمال تو بہت آسان تھا۔ اب ذرا ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ الفاظ ہیلپنگ ورب یعنی مددگار کے طور پر کیسے کام کرتے ہیں۔ تو جب بھی ہم پرفیکٹ ٹینسز کی بات کرتے ہیں، جیسے پریزنٹ پرفیکٹ یا پاسٹ پرفیکٹ، تو ہیز، ہیو اور ہیڈ کا کام ہوتا ہے مین ورب کے ساتھ آ کر یہ بتانا کہ کام مکمل ہو چکا ہے۔ بس یہ ایک سگنل ہے، اور یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ ان کے بعد ہمیشہ مین ورب کی تیسری شکل یعنی V3 ہی آئے گی۔ اور اب آتے ہیں اس حصے پر جہاں اکثر لوگ آ کر پھنس جاتے ہیں، یہ ہیو ہیڈ کا چکر کیا ہے۔ لیکن فکر نہ کریں، ابھی اس راز سے بھی پردہ اٹھاتے ہیں۔ یہ جملہ دیکھیں، آئی ہیو ہیڈ مائی فوڈ۔ پہلی نظر میں تو یہی لگتا ہے کہ یہ کیا ہے، ایک ہی لفظ 2 بار۔ تو سوال یہ ہے کہ 2 وربز ایک ساتھ، وہ بھی ایک جیسے، یہ بھلا کیسے ممکن ہے؟ اس پوری پہیلی کا حل ایک چھوٹی سی بات میں چھپا ہے۔ دیکھیں، مین ورب کے طور پر ہیو کا ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے، اور وہ ہے لینا یا کھانا۔ جیسے ہم کہتے ہیں ہیو اے سیٹ یعنی بیٹھ جائیے، یا ہیو یور ڈنر یعنی کھانا کھا لیں۔ بس یہی وہ چابی ہے جو اس تالے کو کھولے گی۔ تو اب اس جملے کو دوبارہ دیکھتے ہیں، آئی ہیو ہیڈ مائی فوڈ۔ یہاں جو پہلا ہیو ہے وہ ہیلپنگ ورب ہے، اور جو دوسرا ہیڈ ہے وہ اصل میں مین ورب ہیو کی تیسری فارم ہے، جس کا مطلب ہے کھانا۔ تو اس جملے کا اصل مطلب ہے میں کھانا کھا چکا ہوں۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں آئی ہیو ایٹن مائی فوڈ، تو ہیڈ یہاں ایٹن کا کام کر رہا ہے۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں اور ان الفاظ کے آخری لیکن بہت اہم استعمال کو سمجھتے ہیں، یعنی جب ہمیں کوئی ذمہ داری یا مجبوری دکھانی ہو۔ اس کا اصول بہت سادہ ہے۔ جب بھی ہیز، ہیو یا ہیڈ کے فوراً بعد ٹو لگا ہوا نظر آئے تو سمجھ جائیں کہ یہاں بات کسی مجبوری یا ضرورت کی ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر آئی ہیو ٹو ٹیچ کا مطلب ہے مجھے پڑھانا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ ماضی میں یہی بات آئی ہیڈ ٹو ٹیچ یعنی مجھے پڑھانا پڑا بن جائے گی، اور مستقبل میں آئی ول ہیو ٹو ٹیچ یعنی مجھے پڑھانا پڑے گا۔ تو یہ ساخت بتا رہی ہے کہ یہ کام کرنا ضروری ہے۔ تو لیں جناب، اب ساری باتیں بالکل واضح ہو جانی چاہیے۔ چلیں ایک جلدی سے ریکیپ کر لیتے ہیں کہ ہم نے کیا سیکھا۔ تو کل ملا کر یہ 4 اہم استعمال ہیں۔ پہلا، ملکیت بتانے کے لیے جیسے آئی ہیو اے کار۔ دوسرا، پرفیکٹ ٹینسز میں ہیلپنگ ورب کے طور پر جیسے شی ہیز گون۔ تیسرا،
کھانے یا لینے کے مطلب میں مین ورب کے طور پر جیسے I have had lunch، اور چوتھا ذمہ داری یا مجبوری بتانے کے لیے جیسے you have to go۔ بس یہ 4 باتیں یاد رکھیں تو زیادہ تر مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو آخر میں سب سے اہم بات کیا ہے؟ وہ ہے کانٹیکسٹ، یعنی جملے کا سیاق و سباق۔ اگلی بار جب بھی ہیز، ہیو یا ہیڈ لکھا دیکھیں تو بس ایک لمحے کے لیے رک کر خود سے پوچھیں کہ یہ لفظ یہاں کیا کام کر رہا ہے۔ کیا یہ ملکیت بتا رہا ہے، مدد کر رہا ہے، کھانے کی بات ہو رہی ہے یا کوئی مجبوری ہے؟ بس یہ ایک سوال آپ کو اس کے صحیح استعمال میں ماہر بنا دے گا۔